ان کے بارے میں فیض آباد بھی پکار رہا تھا اور فیض آباد جانے والے بھی پکار رہے تھے کہ خدا دے واسطے ایک بار جا، خدا دے واسطے ایک بار جا، ٹر چلے ٹر چلے تیرا بیمار آجا، میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سناون مٹھی گفتار آجا، تاجدار ختم نبوت ساؤنڈ کے آگے جتنا بھی کھڑے آپ تشریف رکھیں، مہربانی کریں ساؤنڈ والے، یہ ساؤنڈ کے آگے جو ڈبوں کے آگے کھڑے آپ بیٹھ جائیں۔ خدا کرے کہ میری عزت پاک پر اترے، دعا ہے یہی سب کی میری بھی آدھی خدا کرے کہ میری عزت پاک پر اترے، وہ فصل جس اندے شاید زوال ہو، خدا کرے یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے مجال نہ ہو، وہ فصل جس اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک ہم وطن کے لیے، زندگی وبال نہ ہو، اور دعا کیجئے دوبارہ ایسا کبھی نہ کہ پھر قوم کی بیٹی آفیہ صدیق کی وطن کے بے حکمرانوں کے ہاتھوں سے بیچی جائے، پھر کبھی ایسا نہ ہو کہ فیصل آباد میں باپ اپنے بیٹیوں کے گلے کاٹ کے بھوک سے تنگ ہو کے باپ قومی پھندے پہ جھول جائے، خدا کرے پھر ایسا نہ ہو کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ نہر میں خودکشی کر جائے، خدا کرے کہ پھر کبھی ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے اندر 14 اگست کو عیاشی اور بدماشی کا بازار گرم کیا جائے، بلکہ قوم کو یہ بتایا جانا چاہیے، وہ دیکھو مراد آباد کے چوک کے اندر سید کفایت علی کافی کو ساری رات استریوں سے جلانے کے بعد پھانسی لگانے کے لیے لایا جا رہا ہے، وہ دیکھو مفتی صدر الدین آزندہ کو، ہند کے سب سے بڑے عالم کو، صدر صدور کو سر بازار ستایا جا رہا ہے، وہ دیکھو مولانا سید عنایت کا قربی کو جناب اعلیٰ ہندو اور انگریزی سامراج اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے، وہ دیکھو ہزاروں علماء کو توپوں کے سامنے باندھ کے اڑایا جا رہا ہے، اپنی آنکھیں کھولو، پھر کبھی
غفلت میں 14 اگست نہ گزرے پھر کبھی یوں 14 اگست نہ گزرے کہ تم جناب قوم کی قربانیوں کو فراموش کر دو، بلکہ تمہیں دعا بھی تمہارے لب پہ ہونی چاہیے اور کوشش تمہارے ہاتھوں سے ہونی چاہیے کہ جنوبی پنجاب سے لے کے بلوچستان تک سیلاب میں کوئی گرا ہو تو امید تم سے ہو اور تم اس کی امید پر بھی لاؤ، اور جو باقی پاکستان میں حالات بدلنے کا خواب دیکھ رہے ہیں اس کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے والے بھی تم ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، وہ فصل گل جسے اندھیر